بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی یو کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج دن بھر میں ہونے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں گے، اس لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی لازمی طور پر شیئر کر دیا کریں۔ تو نمبر 1 پر یو میں کرونا وائرس کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں۔ تو اس بارے میں یو کی گورنمنٹ نے جو تازہ ترین نیوز اپڈیٹس جاری کیا ان کے مطابق پورے یو کے اندر اس وقت 1,62,251 کے قریب نیو کووڈ-19 ٹیسٹ بھی کیے گئے، جس کے نتیجے میں پورے یو کے اندر اس وقت 3,453 کے قریب نیو کورونا کے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس طرح ٹوٹل رپورٹ ہونے والے کیسز کی بات کر لی جائے تو پورے یو کے اندر ان کی مجموعی طور پر تعداد جو ہے اس وقت 2,53,261 کے قریب بھی چلی گئی ہے، جبکہ مزید اس پر تازہ ترین نیو بریفنگ جاری کرتے ہوئے یو گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ اس کرونا وائرس کے تناؤ بھرے ماحول کے اندر پورے یو کے اندر اس وقت 3,268 کے قریب نیو ریکوریز بھی پیش ہوئی ہے، جبکہ ٹوٹل ٹھیک ہونے والوں کی تعداد کی بات کر لی جائے تو پورے یو کے اندر ان کی تعداد اس وقت 2,25,374 کے قریب بھی ہو چکی ہے۔ اس پر تازہ ترین نیو بریفنگ جاری کرتے ہوئے یو گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے تازہ ترین طور پر 5 نیو ہلاکتیں بھی واقع ہوئی ہیں، جبکہ ٹوٹل مرنے والوں کی تعداد کی بات کر لی جائے تو پورے یو کے اندر ان کی تعداد اس وقت 745 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ مزید اس پر تازہ ترین نیو بریفنگ جاری کرتے ہوئے یو گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ ان کے ایکٹیو کرونا کیسز کی تعداد پورے یو کے اندر اس وقت 27,142 کے قریب بھی چلی گئی ہے، جبکہ ان کے ٹوٹل ویکسین ڈوز لینے والوں کی تعداد پورے یو کے اندر اس وقت 18,82,778 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ یو کی گورنمنٹ نے کرونا وائرس کے حوالے سے اس بارے میں جاری کر دی تھیں۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت متعدد امارات میں دھند کی وجہ سے دبئی میں اس وقت 3 گھنٹے کے اندر 24 ٹریفک حادثات بھی ریکارڈ کیے گئے۔ اس بارے میں دی جانے والی مکمل ڈیٹیل کے مطابق دبئی پولیس کے کمانڈر اینڈ کنٹرول سینٹر میں اتوار کے روز صبح 6 بجے سے لے کر صبح 9 بجے کے درمیان 24 بڑے حادثات ریکارڈ ہوئے، جن میں امارات کے متعدد علاقے گھرے ہوئے ہیں۔ اس بارے میں مرکز نے یہ بھی نوٹ کیا کہ آج اسی وقت کے دوران انہوں نے 1,810 ایمرجنسی کالیں بھی ریسیو کیں اور دبئی پولیس کے کمانڈر اینڈ کنٹرول سینٹر کے ڈائریکٹر کرنل ترکنی عبدالرحمان بن فریز نے کہا کہ پچھلے اتوار کی نسبت آج موصول ہونے والی کالوں کی تعداد میں 30% اضافہ بھی دیکھنا گیا اور 26 ٹریفک ریکارڈ بھی کنٹرول کیے گئے۔ اور اس بارے میں انہوں نے کہا کہ عمومی محکمہ آپریشن نے سایہ امارات میں اپنے منصوبہ کے ساتھ مل کر موسم کی خراب صورتحال کی روشنی میں اتوار کی صبح سویرے فوگ سسٹم بھی نصب کر دیا اور یہ نظام دھند کے موسم کے دوران شاہراہوں پر ٹرکوں اور بھاری گاڑیوں کی آمد و رفت کو روکے گا تاکہ ٹریفک کا آسانی سے بہاؤ بھی یقینی بنایا جا سکے اور بڑے حادثات کا خطرہ بھی کم ہو سکے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ ابوظہبی میں فوگ کے حوالے سے اس بارے میں جاری کر دی گئی تھیں۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت متعدد امارات شارجہ میں سینئر سٹیزنز کے لیے مفت پارکنگ دینے کا اعلان بھی جاری کر دیا گیا۔ اس بارے میں دی جانے والی مکمل ڈیٹیل کے مطابق شارجہ بلدیہ نے اتوار کے روز امارات کے اس پار شہریوں کے لیے مفت پارکنگ کا اعلان بھی جاری کر دیا اور یہ خدمت منگل یعنی کہ 19 جنوری 2021 سے شروع ہو جائے گی۔ اور اس بارے میں امارات کی جانب سے عمر دوستانہ شہر بننے کی کوشش کے مطابق ہے، جبکہ اس بارے میں سینئر شہری جو کہ خدمت کے لیے درخواست دینا چاہتے ہیں تو وہ اتھارٹی کی آفیشیلی ویب سائٹ یعنی کہ www.shjmun.gov.ae پر جا کر اپنی سروسز اور اس پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اور اس بارے میں سروس دبئی اور اجمان میں بزرگ شہریوں کے لیے پہلے ہی دستیاب کر دی گئی ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ انہوں نے اس حوالے سے جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت ابوظہبی نے ایک اور ملک کے شہریوں کے لیے سب سے بڑی پابندی جو ہے وہ ہٹا لی اور انہیں بھی گرین لسٹ میں شامل کر کے مالک قرنطینہ کی ضرورت جو ہے نہیں ہوگی۔ تو اس بارے میں دی جانے والی ڈیٹیل کے مطابق اماراتی ریاست ابوظہبی نے تمام درجنوں ممالک کے شہریوں کے لیے قرنطینہ کی پابندی ختم کرنے کا اعلان کر دیا
اور اس بارے میں ابوظہبی ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر کمیٹی کی جانب سے گزشتہ رات اماراتی ریاست میں داخلے کے لیے مختلف ضوابط کا اعلان بھی جاری کیا گیا تھا، جن میں کئی ممالک کے شہریوں کے لیے بھی شاندار رعایت کا اعلان شامل ہے، جبکہ کئی ممالک کے ویزا ہولڈرز اور ٹورسٹ کو اپنی ابوظہبی پہنچنے پر قرنطینہ میں رہنے کی پابندی ختم کر دی گئی ہے، اور ان ممالک میں اب بحرین کو بھی شامل کر لیا گیا۔ اس بارے میں ابوظہبی ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر کمیٹی کے مطابق جو افراد انٹرنیشنل پروازوں کے ذریعے ابوظہبی آئیں گے تو انہیں کرونا PCR ٹیسٹ کی نیگیٹو رپورٹ دکھانا ہوگی، جسے پرواز میں سوار ہوتے وقت حاصل کیے ہوئے 96 گھنٹے سے زیادہ کا وقت نہ گزرا ہو، اور ان افراد کا ابوظہبی پہنچنے پر دوسرا PCR ٹیسٹ لیا جائے گا۔ اور اس اعلان کے مطابق کچھ ممالک کو گرین گرے لسٹ کا درجہ بھی دیا گیا تھا، جہاں سے آنے والے ویزا ہولڈر اور ٹورسٹ کو ابوظہبی آنے کے بعد قرنطینہ میں رہنے سے استثناء حاصل ہوگا۔ تو ان ممالک کی تفصیلات بھی شیئر کر دی گئی ہے۔ ان ممالک میں گرین لینڈ، ہانگ کانگ، ملیشیا، ماریشیس، نیوزی لینڈ، سعودیہ عربیہ، سنگاپور، تائیوان، تاجکستان، تھائی لینڈ، ازبکستان، ویتنام، قطر، عمان اور بحرین اب شامل کر لیے گئے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ انہوں نے اس حوالے سے جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ نئی سیکیورٹی ٹیکنالوجی نے متحدہ عرب امارات کو دنیا کے محفوظ ترین ممالک میں سے ایک بنا دیا۔ شیخ خلیفہ بن راشد المکتوم۔ مکمل دی جانے والی ڈیٹیل کے مطابق متحدہ عرب امارات میں نئی سیکیورٹی ٹیکنالوجی کا جائزہ لینے کے لیے دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد المکتوم نے دبئی میں اسٹیٹ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ملکی سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال کو سراہا، اور اس بارے میں ان کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی سے متعلق نئی ٹیکنالوجی نے امارات کو دنیا کے محفوظ ترین ممالک میں سے ایک بنا دیا ہے۔ اس بارے میں خلیج ٹائمز کے مطابق شیخ محمد بن راشد المکتوم نے ملکی سیکیورٹی صورتحال پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے سیکیورٹی سے متعلقہ فراہم کی جانے والی سہولیات کو بھی سراہا، اور بتایا گیا ہے کہ اسٹیٹ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کوارٹر کے دورے پر شیخ محمد بن راشد المکتوم کے علاوہ دبئی کے شہزادے شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم اور دبئی کے ڈپٹی حکمران شیخ مکتوم بن محمد بن راشد المکتوم اور شیخ حمدان بھی اس عمارت میں اہم شخصیات بھی موجود تھیں۔ اور اس بار میں نیب صدر کے ہمراہ وفد کا استقبال اسٹیٹ سیکیورٹی کے ڈائریکٹر جنرل نے کیا تھا۔ تو اس موقع پر شیخ محمد بن راشد المکتوم کا کہنا تھا کہ امارات دنیا کے محفوظ ترین ممالک میں سے ایک بن گیا ہے۔ تو اسی طرح کی نیوز سب سے پہلے اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریں چینل کو۔